سجداں دیاں تے ساڈیاں رکاتاں بھی برابر نے، طواف دے چکر بھی برابر نے، سعی دے چکر بھی برابر نے، آب زمزم بھی وہی ہے۔ میں بھی بوسا حجر اسود نو دینا، بابا جی جان یہ بھی بوسا حجر اسود نو دیندے نے، میں بھی عرفات جانا یہ بھی عرفات جاندے نے، میں بھی مناج جانا یہ بھی مناج جاندے نے، میں بھی قربانی دینا یہ بھی قربانی دیندے نے۔ اے مولوی ساتھ قرآن تے رکھ کے دس اگر ساڈیاں تے انہاں دیاں عزتاں برابر نے تے صدقہ حلال کیوں ہوئے تے حرام کیوں؟ مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ بھائی عزت ساریاں دی ایک جیسی ہے، عزت ساریاں دی آندے نے ایک جیسی ہے، عزت ہر بندے دی ایک جیسی ہے۔ اگر سارے صاحبان عزت ایک جیسے نے تو ایک صدقے دا 1000 روپیہ ہوئے وہ میرے تے حلال ہے، اے شاہ جی تے حرام ہے، اور کمال انہاں تے بھی حرام ہے۔ اے بابا جی تے بیٹے بیٹھے نے، انہاں تے اس واسطے حرام ہے کہ ابا جی تے حرام ہے، انہاں تے اس واسطے حرام ہے کہ انہاں تے ابا جی تے بھی حرام ہے۔ حرام صدقہ اس خاندان تے ہوندا ہے جڑے جنہ دے آخری ابے دا نام علی ہوئے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دا مطلب ہے حلال حرام دا فرق ہے سادات اور غیر سادات۔ میں دوبارہ عرض کراں جڑے بندے قانون نو قانون آندے نے نا، تساں دھیان نال سن لیا، جڑے بندے قانون نو قانون آندے نے وہ آندے نے قانون سارے واسطے برابر ہے۔ جھوٹ نہ بول، قانون انہاں سارے واسطے برابر ہے جڑے آپس ہی سارے برابر نے۔ میں مثال دین تو بغیر جانا نہیں، میں دے دینا۔ جڑے شادی شدہ بندے بیٹھے ہو ذرا مہربانی کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ شادی شدہ بندے کنوارے بچے جڑے نے ذرا ساڈے لو ویکھن ساڈے منہ کیویں دے بنتے ہیں۔ جنہیں بندے دی شادی ہوئی ہے جی اسی فوت ہو جائیے سارے ہی نہیں ہو چلے ایکو دن کی ہو گیا جی۔ میں مثال پہ عرض کرنا پہ شادی شدہ بندہ فوت ہو جائے، میں ہو جائیں یا تواڈے چ کوئی ہو جائے، ساڈی جڑی بیوی پیچھے بچتی ہے وہ زندہ رہ جائے، وہ عدت تو بعد دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہوں تمہیں اگلا وہم پی گیا پہ کتنے کرنی، چھڈو پرا گل، جتھے مرضی کر لے جی تو اساں مر جانا ہے۔ بابا جی مجمع تہاڈا حیران ہو گیا پہ مولوی تو کیڑی گل شروع کر دیتی۔ میں اصول دی گل پہ کرنا، موت آنی نہیں، میرا خیال سارے جہان نے مر جانا، صرف چنگ دے بندے بچنے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت نوں چکھنا ہے۔ مہربانی، یہ ہر نفس نے جو مرنا ہے، بندہ مر جائے وہ دی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے چنگ ہے کہ نہیں؟ ساڈے علاقے تے کر سکتی، مہربانی تواڈے بھی کر لیندی، کیوں کر سکتی ہے؟ بندہ مر گیا تو دوسری کر لے، عدت گزارن تو بعد جتھے مرضی ہے کر لے، قانون ہے نا۔ اور یار قانون ہے کر سکتی۔ اچھا بھائی میں تہاڈی گل نہیں کردا، اساں سارے جیاں مر جانا تساں ٹھیک رہنا، میں پیانا جدو مر جانا ہے وہ دی بیوی دوجی شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور یار کر سکتی ہے، یہ قانون ہے یا نہیں؟ قانون کتھے لکھے ہے؟ اے میرے ہاتھ چ قانون دی سب تو بڑی کتاب ہے، میں اسے قانون دی کتاب دے ہاتھ رکھ کے سید تے سید زادے دے درمیان کھلو کے اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اے وہ قانون دی کتاب ہے، اے جدے وچ لکھے ہے نا ساڈی بیوی ساڈے مرن تو بعد دوجا نکاح کر سکتی ہے، اسے قانون چ لکھے ہے محمد دی نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سار اٹھاؤ میرے نام، پیغمبر دی زوجہ دوسرا نکاح، پیغمبر 20 سال دی بی بی چھڑ کے دنیا تو جائے، وہ 80 سال ہو کے فوت ہو سکتی ہے، دوجا نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ دا مطلب ہے ایک قانون ہے ساڈے واسطے، وہ قانون ہے مصطفیٰ واسطے۔ منہ تھلے کر، جدا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا، او دا خون ساڈے خون نال کیسے مل گیا؟ واہ واہ مولا بھائی تو انو جزا دے وے۔ ہر بندہ صاحب عزت ہے حضرات، اللہ نے اولاد علی کو وہ عزت دی ہے۔ بابا جی مہربانی کرنا، شاہ جی آپ اور ہم، آپ اور ہیں، ہم اور میں غیر سید ہوں، میرے نام ملو غیر سید۔ شاہ جی آپ اور ہیں، ہم اور ہیں، آپ صاحب عزت ہیں اور ہم بھی صاحب عزت ہیں۔ اپنی باری چپ کر گیا ہو، اسی بے عزت ہوں، آپ صاحب عزت ہیں
اور ہم بھی صاحب عزت ہیں. ہن دوواں دیاں عزتاں چ کی فرق ہے؟ آپ کو عزت سے اللہ نے نوازا ہے اس لیے آپ باعزت ہیں. ہم اس لیے باعزت ہیں کہ آپ کی عزت کرتے ہیں. مولا تانوں جزائے خیر دے وے. یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے. ہم اس لیے صاحب عزت ہیں کہ ہم عزت داروں کی عزت کرتے ہیں. میں اپنا موضوع جناب دے ذہن چ بٹھا لیا. ہن میں جناب دی بارگاہ عرض کر لگا اللہ کے لیے سب سے بڑی عزت کس کے لیے ہے؟ یار سب تو بڑا باعزت کون ہے؟ اللہ. اللہ تو بعد اللہ دا رسول. رسول تو بعد مومنین. مومنین کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو مومن کہتے ہیں. ایمان والے کو مومن کہتے ہیں. اللہ صاحب عزت ہے. اس کے بعد پوری کائنات میں محمد صاحب عزت ہے. اور اللہ اور رسول کے بعد صرف پوری کائنات میں صاحب عزت وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جو صاحب ایمان ہیں. اللہ اور رسول کے بعد قرآن کے مطابق عزت دار وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. میں اس صحابی دی قبر لبے تے قبر چما، جتی لبے تو دی کیب بناواں، دھوڑ لبے تے سر چ پاواں. جس مسجد نبوی چ اٹھ کے آکھا یا رسول اللہ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ رسول فرمایا جس کے دل میں محبت علی ہوتی. کیا بات ہے. مولا بھائی تو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مطلب اس کائنات میں شکریہ. یہ مطلب ہے اللہ تے رسول تو بعد پوری دنیا تے صاحب عزت کون نے جی؟ تھوڑے بندے بول دیں. جدو تھوڑے بندے کسی نہ بولن نا ادو شک پیندا بھی نال لے آندے نے. اور 10-12 بندے بولن تے شک پیندا انہاں نال لے آندی ہے ویگن. سارے بولو تو پتہ لگتا بھی آپ پہ پڑھدا کلا. تو جو 5-7 بول دے ہو سمجھ آتی ہے میں تو کلا آیا جی. میں تو وہ میرا شاگرد بھی نال بیٹا بھی میرا نہیں. آج صرف میں تو میرا ڈرائیور دوویں آئے. وہ بھی اتنے کوئی نہیں. اس واسطے مہربانی کرو میرے تو شک نہ پوا ہوئے 5-7 بول دے نال آئے. سارے بولو اللہ صاحب عزت ہے. اللہ تو بعد وہ نبی صاحب عزت ہے. تے اللہ تے رسول تو بعد کون صاحب عزت ہے؟ مومن. مومن. اور مومن وہ ہے جس کے دل میں بغض علی نہ ہو، محبت علی ہو. یاد رکھو اللہ اور رسول کے بعد صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں محبت علی ہے، اور بے عزت وہ ہے آج جس کے دل میں بغض علی ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہم کسی ایسے کی عزت نہیں کرتے جس کے دل میں بغض علی ہوتا. مولا تو جزائے خیر دے وے. کیونکہ صاحب عزت ہی ہونے جنہ دے دل چ ولایت حیدر موجود ہے. اگر تہاڈا کچھ سیاسی تجزیہ ہوئے پاکستان دا صدر کون ہے اس ویلے؟ عمران خان. ٹھیک ہے. بہت معلومات نے تہاڈیاں. ٹھیک ہو گیا. اگوں میں کی پڑھنا ہے؟ عارف علوی وہ صدر پاکستان ہے. مہربانی. ویسے اگلے دن رتن صاحب نے بھی صدر عمران خان نو ہی آکھیا اپنے انٹرویو تہاڈا قصور نہیں. پاکستان دا صدر ہے عارف علوی. اور ایک اور میں صرف پوچھنا ہے گورنر پنجاب دا کون ہے؟ چودھری سرور. خیر ہوئے تہاڈی. مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ دوویں سیٹاں عزت دار سیٹاں نے بھائی. عزت دار سیٹاں نے. پاکستان دی بہت بڑی عزت دی سیٹ ہے صدر مملکت دی سیٹ. وہ صاحب عزت ہے جڑا صدر ہے. چودھری سرور اس ویلے گورنر ہے. میں دوسری گل نہیں کر رہا کیونکہ یہ وہ سیٹاں نے جڑیاں سیاست تو تھوڑی جہاں بالا تر سمجھیاں جاندیاں. میں تاں آکھیا معاف کرنا میں وزیر اعظم دی گل اس واسطے نہیں کیتی ورنہ میں منکر نہیں وزیر اعظم دا. وہ جڑی شے ہوے وہ منکر تے بندہ ہو ہی نہیں نہ سکتا. لیکن ایک گل ہے جڑا صدر ہے وہ صدر ہے، جڑا وزیر اعظم وزیر اعظم. اس صدر دی سیٹ بڑی عزت والی سیٹ ہے. اگر بندیاں دی معلومات یہ نہیں ہوئی جنی اگے میں ویکھیے تے اگلی گل میں آپ ہی دس دینا. اس صدر جائے نہ کسے بیرون ملک دورے تے او دا قائم مقام بنتا ہے سینٹ دا چیئرمین. کی گل ہے صدر علوی باہر ٹر جاتے چنگچی والا اتنے بہا دینا جو. صدر جائے
تے او دی جگہ تے قائم مقام کون بندا؟ سینٹ دا چیئرمین۔ گورنر سرور صاحب اگر کسے بیرون ملک دورے تے جان تے انہاں دی جگہ تے پرویز الہی صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی او دے قائم تواڈی خیر ہو جی قائم مقام بن دین۔ میرا حل مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ پہلے پڑھ، اسلام کو بعد میں پڑھ۔ اگر تو پاکستان کی تاریخ بھی پڑھے گا تجھے پتہ چل جائے گا کہ جب کوئی صاحب عزت سیٹ چھوڑتا ہے پیچھے بھی اتنا ہی صاحب عزت آتا ہے۔ تواڈی کیا بات ہے؟ تواڈی معلومات دی کیا بات ہے؟ میں نہ صدر پاکستان سیٹ چھڑے تے پیچھے سینٹ دا چیئرمین بہنا چاہیے۔ اگر گورنر صاحب سیٹ چھڑ کے جان تے پیچھے سپیکر بہنا چاہیے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس محمد جائے تے پیچھے کنوں بہنا چاہیے۔ سبحان اللہ یار، کوئی عزت دا معیار ذہن چیتے رکھو۔ کیا بات ہے تواڈی؟ میرا خیال ہے حضرات اہم اعلان سنیے۔ ہم نے حیدر کرار کو، ابو طالب کے بیٹے کو صحابہ کی مخالفت میں بلا فصل نہیں مانا۔ کنے بندے میرے لوگ دینے پہ ساڑھے متعلق بابا جی غلط پراپیگنڈ ہے کہ صحابہ دی مخالفت چاہتے ہیں خلیفہ تو ہو بلا فصل۔ ساڑھے مگر چوٹھیاں گلنا تو مت نہ لا۔ صحابہ دی مخالفت چھا حضرت علی نو بلا فصل آکے قرآن تے میرے ہاتھ نے صحابہ نہ بھی ہوتے تو علی بلا فصل تھے۔ کمال ہے بھائی، ساڑھے کول میرٹ تکے نالی سانو صحابہ دی مخالفت جوڑ دیتے۔ بالکل بھی ایسا نہیں۔ حضرات ہم سمجھتے ہیں اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی صاحب عزت ہے تو مصطفیٰ ہے، اور ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ محمد کے بعد اگر کوئی صاحب عزت ہے تو علی مرتضی ہے۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ صرف ایک بندہ اٹھے ہے، میرا خیال ہے وہ بھی اپنی تھکاوٹ اتارنا۔ الوی صاحب لو جے میں الوی صاحب دی گل کر رہے ہیں صدر پاکستان دی تے اسی بھی معمولی بندے نہیں، ساڑھے ممبر تے بھی ایک الوی صاحب بیٹھے نا۔ الحمدللہ انہاں دا قائم مقام بھی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم سامعین، میں صرف نہ چھوٹی جی آج لمبی نہیں بس ذہن چ رکھنا کہ صاحب عزت کی جگہ پہ صدقے صاحب عزت آتا ہے۔ میں بلا فصل تے بابا جی کی دلیل دینا، میری حاضری قبول کرنا۔ قرآن حکیم پورے قرآن ایک صحابی دا نام ہے صرف، جڑے بندے نو اے پتہ نہیں پاکستان دا صدر کون ہے، انہوں نے کتوں پتہ لگ جائے گا قرآن کنیا صحابیاں دا نام؟ زیادہ تو زیادہ کسے بندے نو 3-4 صحابہ دے نام ہوندے نے، جڑا بڑا پڑھیا لکھیا وہ 15-16 نام ہوندے نے، جڑا بہت بڑا شیخ الحدیث ہے انہوں 100-150 دے نام ہوندے نے۔ 1.25 لاکھ صحابی ہے، ایک صحابی ہے جدا نام قرآن ہے۔ تواڈی کیا بات ہے؟ سنو میں پہنا صرف ایک صحابی ہے، صحابہ دی 1.25 لاکھ دی لسٹ چوں 1.25 لاکھ دی تقریباً لسٹ چوں کنیا صحابہ دے نا قرآن نے؟ ایک یار تو انہوں حیرانگی ہوندی ہے بھئی وہ میرے کو پوچھو تو صحیح نہ وہ ایک کیڑا ہے، بڑی گل نہیں فیسے وہ ایک صحابی صرف ایک، میں بیانا صرف ایک، کل بھی ایک سی تھے آج بھی ایک ہے۔ وہ صحابی دا نام ہے زید، کی نام ہے جی؟ زید ابن حارثہ۔ سورہ احزاب جدا اسم موجود ہے، فلما قضا زید منہا، اللہ فرماتا ہے وہ زید تھے، زید ایک غلام سی جی، خریدیا غلام سی جی۔ میں حضرت علی دی انفرادیت دسن لگا کہ جڑی عزت نبی تو بعد اللہ نے علی علیہ السلام نو دیتی ہے، اتنا کوئی صاحب عزت تینوں قیامت تک ملے تے سانو فون کریں، نہیں تے من جا علی ہی بلا فصل۔ کیا بات ہے؟ تواڈی دلیل ذہن چاہ گئی؟ یہ تے میں زیادہ تو زیادہ 10 منٹ لانے نے تو انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے تقریباً 10 منٹ میں۔ بابا جی بہت شکریہ۔ حضرت زید 8-9 سال دے اغوا ہو گیا سن، چوری ہو گیا سن، لٹیا گیا سی قافلہ تے 8-9 سال دی زندگی چے اس زمانے چے لٹیرے مال بھی لٹ دے سن، اس زمانے چے لٹیرے مستورات نو بھی نعوذ باللہ لے جاندے سن،
اس دور 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਖੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗ 'ਚ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਕਦੇ ਸਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਮਹੀਦ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਮਹੀਦਨ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਈ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ? 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਮੇਰੀ ਖਤਾਬਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚਣ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਉਸ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸਲਾमुल्लाह अलैहा ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਲਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਯਤੀਮ ਪੈ ਅੱਗੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਪੈ ਕਰਨਾ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਪਲਦਾ ਪਲਦਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤਵਾਫੇ ਕਾਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਵਾਫੇ ਕਾਬਾ ਪੈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੂ? ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਾਫਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ੈਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੇਰੀ ਬਲਦੀਅਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਗਵਾਚਾ ਸੀ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ ਗਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਹਾਰਸਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਅਸਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਅਸਲ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਹੁੰਨਾ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਪ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੈਦ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ੇਵਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ। ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਾਹ ਚੋਂ ਆਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸਹੀ। ਇਧਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੈਣਗੇ, ਲੁਤਫ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ। क्या बात है? मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर देवे। जे ते साडा बेटा इहदे कोल है, सुते ने जेड़ा सुता है उन्हें सुता रहने दो, आराम भी तो किते करना ही होंदा। ये जेड़ा लफ्ज़ ना सलातो खैरुम मिनन नौम,
یہ زور دی نماز ہوندا چنگ کہ مغرب دی فجر دی؟ یہ وہی مقدر والا سنتا جڑا اس ویلے اٹھیا ہوئے۔ الصلاۃ خیر من النوم لوکاں دے ستے ویلے آکھیا جاندا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ بندہ ممبر دے اتنے بیٹھا ساؤں گے عالمی صاحب اس واسطے میں اعلان ایس ویلے کرن لگا، المجلس خیر من النوم، مجلس نیند سے مہربانی بہتر ہے۔ گل پہنچے اتنے ہو سکے جی ایدے کولے اس لینا بھی کچھ نہیں تو سانو بیٹا بھی دے دینا۔ سرکار دی بارگاہ چاہے مختصر سلام پیش کیتا، جویں ہی سلام کیتا حضور نے مہمان نوازی تو بعد پوچھیا کیویں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ساڈا بچہ تواڈے کولے۔ کون؟ زید۔ فرمایا ٹھیک، اے مال ہے، اے زیور ہے، اے دولت ہے، اے وصول کر لو تو ساڈا بچہ سانو دے دیو۔ حضور فرماتے نے مال اپنے پاس رکھو، میں دنیا میں آیا ہی یہ بتانے ہوں کہ انسانوں کی قیمت نہیں لگایا کر۔ صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ حضور نے فرمایا تہاڈا بیٹا لے جاؤ، لیکن شرط صرف ایک ہے۔ رنگ اڑ گیا دوواں جیاں دا، کہنے لگے حضور شرط کی ہے؟ حضور نے فرمایا زید جاندا ہے تے لے جاؤ۔ زید جاندا تے لے جاؤ۔ انہاں آکھیا بلاؤ، ملے، جویں ملے میں کیفیت نہیں دس سکدا۔ 8 سال 9 سال دی بچھڑی ماں ملے تے کیویں ملدی، باپ ملے تے کیویں ملدا ہے؟ منہ چومدے رہے، گل نہ لاندے رہے، آخر تے کہنے لگے بیٹا چلیے۔ ہو سکے کتھے؟ ہو سکے گھر، ہو سکے کیڑے گھر؟ ایتھے وہ جملہ ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا جڑا تیرا اپنا گھر ہے، ہو سکے اماں تے آ کدا گھر ہے؟ یہ بھی تو میرا گھر ہے۔ ہو سکے بیٹا اس گھر وچ تے اس گھر چ فرق ہے۔ ہو سکے اماں او کیڑا؟ میری اج دی تقریر دا یہی بڑا شاید جملہ ہوئے۔ کہنے لگے تے اسے گھر تے اس گھر چ فرق کی؟ کہنے لگی بیٹا تینوں اوتھے کھڑنا چاہنے ہاں جتھے تیری اماں بھی موجود ہے، جتھے تیرا بابا بھی موجود ہے، جتھے تیری ماں بھی موجود ہے، جتھے تیرا باپ بھی موجود ہے۔ ہو سکے مینوں ایتھوں نہ کھڑو۔ اگر ماں باپ دی وجہ تو لے جا رہے ہو، خدیجہ جیسی ماں کوئی نہیں، محمد جیسا باپ کوئی۔ صدقے مولا بھائی تانوں جزا دے، شکریہ قبل۔ سبحان اللہ۔ میرا موضوع بڑا کی ہے عزت علی، عزت علی دسن لگا۔ حضور نے فرمایا کہ جدوں اسی زید دی شادی کران گے ضرور آیا جی۔ ماں باپ نو پہندے نے زید دی جدوں اسی شادی کران گے تے آیا جی۔ انہاں کہ ٹھیک۔ حضور نے زید دی شادی کر دیتی معزز خاندان وچ۔ بی بی دا نام زینب ہے، زینب دی بیوی دا نام ہے، زید دی بیوی دا نام۔ ہن کمزوری زید وچ یہ سی کہ اوتھے وکیا، کسے ایتھے لیاندا، غلام مشہور ہو گیا تے بیوی نو پتہ لگ جائے شوہر دی کمزوری دا، اے برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ میرا تہاڈا علاقہ انج دا نہیں، ساڈے علاقے وچ بی بی ایم اے ہوئے تے شوہر میٹرک فیل ہوئے، وہ جڈی بھی سیانی گل کرے شوہر وہ آندی ہے تو آرام نال بہ جا، انہیں جوگا ہوندوں تو میٹرک ہی کر لیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتاں تے حاکم ہوندے، لیکن میریاں بھیناں بیٹھیاں نے تے اگوں میرے خلاف نہ کدھر ہو جان۔ اصل گل یہ کہ مرد دے رشتیاں چ پہلے ماں ہوندی ہے، بھین ہوندی ہے، پھپھی ہوندی ہے، خالہ ہوندی ہے، بیٹی ہوندی ہے، پانجی ہوندی ہے، بھتیجی ہوندی۔ ایک رشتہ وہ ہوندا ہے جڑا اساں آپ بنایا ہوندا۔ پھپھی تے آپ نہیں نہ بنائی دی، پھپھی تے وہ جڑی اللہ عطا کردا ہے، خالہ بھی وہ جڑی اللہ عطا کردا ہے، ماں بھی اللہ عطا کردا ہے، بیٹی بھی اللہ عطا کردا ہے۔ یہ جڑی زوجہ ہوندی ہے یہ اسی ذرا دھیان نال بنانے ہاں کہ اے میں فلاں نال نہیں کرنی، فلاں نال کرنی۔ یہ جڑے اللہ رشتے بنائے نے اور نے تے جنہاں تے اساں آپ بھی مشورے دیتے ہوندے نے وہ ذرا اور ہوندا ہے۔ ایک رشتہ ایسا ہے یہ بیوی والا، الحمدللہ کمزوری آوے کسے بندے وچ، میں مثال دینا، تسی 5 کلو سیب لے کے آؤ، وہ دے چو 4-5 سیب کانے نکل پین، پیڑے نکل پین، ماں آکھے گی میرے پتر نو کسے دا لا لیا، یہ دا مطلب ہے دھوکھے باز کسے نو کہہ رہی ہے، بیٹے نو نہیں کہہ رہی۔ بھین آکھے گی میرا ویر بھولا پالا ہے، یہ دا مطلب ہے وہ دھوکھے باز کسے نو کہہ رہی ہے، ویر نو نہیں۔ پھپھی آکھے گی یہ نکا ہوندا اس طرح دا ہوندا سی، یہ دے کولوں بچے بال کھو کے شیواں لے جاندے سن، وہ لوگاں نو چور آندی ہے، بھتیجے نو نہیں۔
پانجی کو پوچھو ماما تیرا کی کر کے ہے؟ وہ آدھی ہے میرے ماموں دا کی قصور ہے؟ کسے شاپر ہی بدل لیا ہونا کنجر نے. یہ مطلب ہے وہ بھی کنجر کسے نو آندی ہے، ماموں نو کچھ نہیں آندی. وہ بھتیجی نو پوچھو تیرا چاچا سیب لے کے آدھے وچوں خراب نے، وہ آندے نے چاچا جی دا کی قصور ہے؟ دنیا ہی بے ایمان ہو گئی ہے. ساریاں بیبیاں دنیا نو بے ایمان آکھن گیاں، اپنے رشتہ دار نو نہیں. اللہ نہ کرے اتھے ہوئے زوجہ محترمہ، انہوں ساریاں بیبیاں رڑ کے بھی آکھنا یہ کسے بے ایمانی کیتی ہے. وہ آندھی ہے کوئی نہیں کسے بے ایمانی کیتی، اون جی ان ہے. میرا خیال ہے ہن گل پہنچ گئی سر، ہر گھر دی گل. مولا دا فرمان سناواں، مولا علی دا فرمان سناواں بابا جی. میرے مولا علی فرماندے نے بھیڑاں غصہ نہ کر، میں ادھر منہ نہیں کیتا ہاتھ. مولا علی فرماندے نے بیوی اچھا مشورہ دے تے من جو. کی ہویا جی؟ ہائے من جو، اچھا مشورہ دے تے من جو، لیکن بیوی نو نہ پتہ لگے میں تیری مننی ہے. تساں غور ہی نہیں فرمایا. بیوی اچھا مشورہ دے تے ضرور من جو، چونکہ گل وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نہ پتہ لگے کہ میں تیرے مشورے تے عمل کیتا ہے. عمل ضرور کرو. انہوں نے دسو کسے میرے مولا دی بارگاہ عرض کیتی بابا کہ بلا یہ فرماؤ کہ اسی بیوی دے مشورے تے عمل بھی کر رہے ہیں، تو انہوں کیوں نہ دسی ہے کہ میں تیرا مشورہ منے ہیں؟ ہو سکا مولا فرماتے نے حکیم میں ہوں کہ تو ہے. ہائے ہائے انا دار الحکمت والی بابوہا. نبی فرماتے میں حکمت کا گھر ہوں اور علی دروازہ ہے. فرماتے جڑی گل کری ہے انہوں مننی دا ہے، اگو گلاں نہیں کری دیاں. وہ تھلے منہ کر کے کہنے لگا اچھا جی. وہ مولا نو ترس آ گیا. مولا فرماتے نے تو میرا خیال ہے پریشان ہو گیا، چل پوچھ لے. کہنے لگا جی میں صرف یہ پوچھنا سی کہ جدوں مشورہ بھی بیوی دینا ہے تے من بھی جانا ہے، تے من کے انہوں کیوں نہیں دسنا کہ میں تیرا مشورہ منے ہے تیری جتی تو دارائن واراں. میرے مولا فرماندے نے اصل ہے جے انہوں پتہ لگ گیا نا اسے میرے مشورے تے عمل کیتا ہے، اس جتھے بہن ہے نا اتھے ہی ہو سکنا ہے. کوئی نہیں سو پتہ لگتا میں دسیا سی. صدقے جاواں مولا بھائی تانوں جزا دے. اچھا جناب میں چھڈن لگا جی، توجہ میری تو رکھنی. وہ جڑی شادی کرائی ہے نا زید دی حضرت زینب نال، وہ کام اس واسطے خراب ہو گیا بھئی وہ وڈے خاندان دی بی بی سی تے اے غلام سی. وہ بی بی گل چھڑدی نہیں سی، نہیں چھڑدی بی بی گل. شاپر تسی مالٹیاں دا بنو موٹر سائیکل دے اگے آڑا ناڑ بنیا ہوندا اس پاسے دا جگہ. بیوی ایک واری آکھے کہ نیتھے نہ بن ڈگ پے گا، بندہ آکھے نہیں خیر ہے. چوکے جا کے کچھ ہے بچے وہ سارے مالٹے رڑ جان. سارا جہان آکھے گا پھڑو 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 بچارے دے مالٹے رڑے. کلی کھلو کے آکھے گی میں انہوں اتھوں ڈکن لگی. نہیں باز آن والی شے ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے تہاڈا جڑا مزاج بنیا ہن میں دس دیاں کہ حضور نے انہیاں شادیاں کیوں کیتیاں ہے. صدقے جاؤ کسے غیر مسلم واسطے جواب لے کے جاؤ یار. اگر کوئی تانوں یہود و نصارہ وچوں آکھے کہ تہاڈے ایمان نبی نے انہیاں شادیاں کیوں کیتیاں تو انہوں دسو کہ شادیاں اس واسطے کیتیاں نے کہ ہر کیٹیگری دی بی بی دی اپنی ایک شناخت ہوندی ہے. کنواری دا مزاج ہو رہے، شادی شدہ دا مزاج ہو رہے، طلاق یافتہ دا مزاج ہو رہے، بیوہ دا مزاج ہو رہے، کافر دی بیٹی دا مزاج ہو رہے، مومن دی بیٹی دا مزاج ہو رہے، منافق دی بیٹی دا مزاج ہو رہے. کدی غور کرے نا عورتاں نو عادت ہوندی ہے اینی گل نو اینی کرنا، عورت دے اینے عیب نو اینا کر کر کے پھیلانا. اللہ فرمایا میرے حبیب ہر کیٹیگری چو عورت رکھ. کنواری بھی تیرے گھر ہونی چاہیے، طلاق یافتہ بھی تیرے گھر ہونی چاہیے، بیوہ بھی تیرے گھر ہونی چاہیے، یہودیاں دی بیٹی بھی تیرے گھر ہونی چاہیے، عیسائیاں دی عورت بھی تیرے گھر ہونی چاہیے، مشرک دی عورت بھی تیرے گھر ہونی چاہیے. دنیا دی ہر قسم دی مستور اس دور دی نبی دے گھر رکھ کے اللہ چیلنج کیتا تو انو عادت ہے عیب مرداں دے پھیلا پھیلا کے بیان کرنا. جاؤ کھلی چھٹی جے اگر کوئی محمد عجیب ہے دے بیان کرو. صدقہ جاواں آباد رہو، آباد ہی رہو، شادی. صدقہ جاواں
مہربانی قبلہ ہو گیا معاملہ جی بسم اللہ خیر ہو گئے لتا شتا ٹھیک ہو گئی بیٹھو توجہ ہے جی نا میرے کو مفسر تاریخ کربلا بیٹھے میں مصاحب نام ہی پڑھا بابا جی تھے کوئی عرض نہیں مہربانی میرا اتنے مکا دیں جی خیر ہوئے بسم اللہ تو حاضری ہو گئی مصاحب ملک صاحب دے ذمہ بسم اللہ جی خیر ہوئے آباد و شاد رہو ہاں یار ویکھ لو ویکھ میرا اگلے سال 5 نومبر چونیاں ملک صاحب عید کا حاضر نہیں ہو سکیا کسی وجہ تو مجبوری بن گئی رستے خراب ہو گئے تو نہیں حاضر ہو سکیا وہ پھر ملک صاحب نے اتنے اعلان کر اندروں وچوں بڑے تیز نے اگوں پیساب لاندے نے پیشاری گواہ بن جان تے جے نہ آیا تے آکھاں گے آؤ گیا جی آؤ قرآن سامنے ہوئے وعدہ کیتا 5 نومبر نویں ڈائری پہ لکھنا سب تو پہلا لکھاں گا حاضر ہوں گا بشرط زندگی راضی رہنا تے بابا جی حاضری انشاءاللہ حاضری ہے لیکن تساں بابا جی نو اس کام واسطے نہیں بھیجا میں منتاں کردا رہا کہ بابا جی حکم کرو انہاں آکھیا میں تیری آ کے گل تیرے نال کرنی ہے اے بابے کی اس میں گرامی بابا جی ہاں نالائن عباس میں قبلہ حکم کروں انہاں کہنی میں آنا پہ مینوں کام ہے تیرے نال میں 2 دن پریشان رہا پہ پتہ نہیں ہونا میرے نال کی کام میں آکھیا بابا جی حکم کرو منڈا بھی آندا رہا بابا جی حکم کرو مجلس کا سانوں پتہ سی پی ہوندی ہے میں 2 سال آ رہا انشاءاللہ آکھن لگے کام میں تیرے نال کر رہا پھر میں کر رہا پھر تشریف لے آئے نے تے میں بہا کے پوچھیا میں کیا حکم کرو انہاں کہا مجلس پڑھ تساں وی اتھے چنگا آکھے میں نے ساڈے پنڈ ایک بندہ ہوندا سی وہ معاف کرنا کملا جا بندہ سی تے مینوں کہن لگا بھئی میری گل سنو باہر آ کے میں باہر آیا کہن لگا آؤ ذرا باہر جا کرنے وہ مینوں لے گیا سارا پنڈ ادھروں گزریا اگوں آیا پنڈ پرلا گزریا تے اگے قبرستان سی بڑی دور اتھے مینوں لے گیا شام ویلا سی میں کیا چاچا جی دسو حکم کرو نہ کہ نہیں دسنا وہ قبرستان کھڑ گئے کوئی 2 کلومیٹر تقریباً گھروں کھڑ کے تے قبرستان جا کے کہنے لگا کہ تہاڈے نال گل کرنی میں کیا حکم کرو اے شام تو بعد نہ باہر نہ نکلیا حالات نہیں ٹھیک ہم کھڑ کے تساں چنگ لیا کے اور میں کیا بزرگوں گھر ہی آگ چھڑنا سی بڑے کام دی اس گل کی ہو سکیا گھر میں آگ چھڑدا تے گل دی اہمیت نہیں سی رہا اور یقین کرو میں نکلیا سا باہر تو میرا نقصان ہو گیا سی اس دور سے بہت شکریہ حاضری بابا جی تہاڈی دعا واسطے حاضر میں کی کہہ رہا پیغمبر دے گھر رہ کے کوئی بی بی پاویں کافر دی بیٹی سی نبی چو عیب نہیں کر سکتی پاویں یہودی دی بیٹی سی نبی چو عیب نہیں کر سکتی ہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی نے پوچھا اے بیٹی تو اتنی دیر سے مصطفیٰ کے گھر میں ہے تو نے محمد کو کیسا پایا ہے تیری جتی تو دووے جہان واراں ہو سکیا بابا لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں گلیوں میں چلنے لگے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صدقے آباد و شاد رہو میں اتھے چھٹن لگا جی میں مولا علی دین فراد پڑھن لگا قبلہ وہ شادی ہو گئی تو انہوں پتہ ہے پھر بیبیاں اینا عیب ہوئے میں کی پہن میں کنیاں کو مثال دے میں بس کہنی ہوئی کرنا باقی میرا خیال ہے اے بندے تے چاول کھاندے نک تے چاول لگ جاندہ کہ نہیں کئی بار وہ لگ جاندہ ایک چاول جننے رشتہ دار ہون گے وہ اشارے نہ رکھن گے سمجھ گئے نا سارے شادی شدہ سمجھ گئے سارے رشتہ دار اشارے نہ رکھن گے بھئی تو پونج ایک اہلیہ محترمہ ہوئے او آ کے آندھی آ رومال لے تے منہ پون حضرت زینب بڑے خاندان تے سن زید چھوٹے خاندان تے سی وہ سارا دن بی بی آندھی سی ایک تے تو میرے واسطے رہا سائیں 8-9 سالہ دا وک گیا اگوں کوئی لے گیا اگوں کوئی لے گیا اگوں کوئی لے گیا اے تو میرے واسطے ہی وکدا پھردا سائیں اور رسول اللہ نو آکے کہنے لگے حضرت زید کے قبلہ میں تے تابع ہاں تو ہاں جتھے کیتی میں کرا لی ہوں مصیبت بن گئی ہے پہ میں وہ غلامی دیتا نہیں بی بی نہیں چھڑ دی میں کی کر حضور نے فرمایا گزارا ہو سکتا ہے کہنے لگا اور کوشش کرنا لیکن جڑی بی بی پھر بڑے خاندان دی ہوئے
آیا اس آخیا تو غلام میرے پاس، اس آخیا یا رسول اللہ کام خراب ہے، فرمایا طلاق دے دے، وہ طلاق ہو گئی۔ بندے میرے لوگ انج میں کروائی سی، ہو گئی جڑی ہو گئی، چھڈن لگا مصاحبہ نہ پڑھنا، بابا جی راضی رہنا، دعا لینی، وہ طلاق ہو گئی۔ وہ بی بی نبی پاک کو آ کے کہنے لگی یہ کی ہوا؟ فرمایا وہی جو جاری سی کام تین جو غلام ہی لگتا سی تے غلام تو تیری جان چھٹ گئی۔ کہنے لگی ایک مہربانی کرو میرے لو ویکھنا، ہوں نہ میری شادی کرنا میں چاہنی ہوں لیکن کسے سردار ال کرایا جے۔ رسول فرمایا میرے تو وڈا با عزت اللہ بنایا ہی کوئی۔ ہیلو ساری گل بچہ کھا گیا، میرے لو ویکھو یار۔ حضور نے فرمایا میرے تو وڈا سردار ہی کوئی نہیں، میرے نال کرا لے۔ اس کہا ٹھیک ہے، حضور نے نکاح چ لے لیا۔ معلومات چ کمی ہو سکتی ہے، جڑا بندہ پریشان ہے، جڑا پریشان ہے وہ معلومات چ کمی ہو سکتی ہے۔ حضور نے شادی کر لی، وہ پورے مکے چ روڑا بن گیا کہ بیٹے دی بیوی کو طلاق دوا کے تے باپ نے وہ شادی کر لی۔ زید ابن محمد مشہور سی، صدقے تواڈے سنن تے میں مولا علی دی عزت پڑھن لگا۔ زید ابن محمد مشہور سی کہ محمد مصطفیٰ دا بیٹا زید ہے۔ پورے مکے چ روڑا پی گیا کہ انہیں اپنی نوح کو طلاق دوا کے پتر کو تو وہ شادی کر لیے۔ یہ مطلب ہے وہ نوح مشہور سی نبی دی، وہ بیٹا مشہور سی نبی دا۔ کوئی بچہ پریشان نہ ہو، محمد لوگوں کے بچوں کو پالتا ہی اس طرح تھا کہ جس بیٹے کسی کے بیٹے کو پالا تو وہ بیٹا ہی محمد کا لگا، کسی کی بیٹیوں کو پالا تو بیٹیاں ہی محمد کی لگی۔ تو سا کوئی نہیں سنیا کی میں کی پڑھ رہا۔ اگر کسی دا بیٹا پالے تو بیٹا ہی محمد دا لگا ہے، اگر کسی دیا بیٹیاں پالیاں نے تو بیٹیاں ہی محمد دیاں لگیاں۔ جڑے بڑے رولا پہ گیا کہ محمد مصطفیٰ سرکار نے اپنے پتر کو طلاق دوا کے بیٹے کو آخری گل ہے لمبا نہیں، آخری گل بیٹے کو طلاق دوائی، بیٹے کو تے اپنی اور نوح نال آپ شادی کر لئی۔ بیٹے دا رولا پہ گیا۔ آئے تو پڑھن لگا جڑی ختمہ اچ بندے سن دیں، کسے ختم شریف سنیا ہوئے تے ایک وقت آندا جدو مولوی وہ وچ آیت پائی ہے ختم دے وچ فٹ کیتی ہے، جتھے آ کے مولوی آندے نے ما کان محمد، تواڈے علاقے وچ ختم نہیں ہوندے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایک ختمہ چایت موجود ہے جڑی میں پڑھی ہے، یہ آج ترجمہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو۔ ختم شریف اور مجلس پاک چ نہیں فرق ہے، ختمہ قرآن سنیا جاندہ ہے، مجلس سمجھیا جاندہ ہے۔ واہ واہ سمجھ لو۔ اللہ پاک نے فرمایا کی آندہ نہیں، فرمایا ہوں تساں آکھیا تے شادی کراتی، تساں آکھیا تے طلاق دواتی، تو اڈے حکم نال میں شادی کر لئیے، ہون لوگ آندے نے بیٹے کو طلاق دوائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے مجلس ہوگی، سارے اٹھاؤ ایتھے ہی رہنا، ایتھے ہی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد تم میں سے۔ ہن میں مجبور ہاں میں انگل دا اشارہ کدھر کر، میں تم تے آکھنا ہی ہے، ہن اشارہ تواڈے ول ہوندا میں کی کراں؟ اوے میں کدھر اشارہ کتاں کراں کی کر دوں؟ تم، اللہ فرمایا تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں۔ حضرات اس تم میں ساری کائنات آتی ہے، علی نہیں آتا۔ ہاں سر اٹھاؤ، ہے صدقے جاواں پوری کائنات حیدر دی بکھری عزت نہ برابت کرا۔ آج اتھا جاندہ نہیں، قیامت تک بابا جی میں منتظر ہاں انہاں لوگاں دا جڑے بلا فصل تو تنگ نے، جتھے تو آنا ہے اتھے سر رکھنا۔ علی نو بلا فصل چھڑ کے جنہوں تو آنا ہے بلا فصل مننا، اے انفرادیت پوری کائنات علی تو علاوہ بکھا۔ پوری کائنات کو اللہ نے منع کر دیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، کسی کے بیٹے کی جرت نہیں کہ وہ محمد کو باپ کہے۔
محمد کو اب اجازت نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا کہے. کسی کا بیٹا محمد کا بیٹا نہیں، اور کسی بیٹے کے محمد باپ نہیں. پوری کائنات میں ایک اور صرف ایک، صرف تو بھی سواد نہیں پہ آؤں، ایک اور صرف ایک، ایک اور صرف ایک میرا پیر علی ہے. کوئی دوسرا ہے تو میں بلا فصل مانتا ہوں. پوری کائنات کو منع ہے کہ کوئی رسول کو باپ نہ کہے، محمد کسی کو بیٹا نہ کہے. جدو ساری کائنات نو رسول دے اللہ نے ڈک لیا، منع کر لیا، تو اڈے چوئے نو کوئی باپ نہ آکھے، تو کسے نو بیٹا نہ آکھ. پھر رسول نو آکھیا، مبالے میں کھڑا ہو کے کہے ابنانا و ابناکم، اور اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لے گئے. پوری کائنات میں جس کے بیٹے محمد کے بیٹے ہیں، کل بھی علی تھا، آج بھی علی. جاری سی کام ہو تین جو غلام ہی لگتا سی تے غلام تو تیری جان چھٹ گئی. کہنے لگی ایک مہربانی کرو میرے لو ویکھنا، ہوں نہ میری شادی کرنا میں چاہنی ہوں لیکن کسے سردار ال کرایا جے. رسول فرمایا میرے تو وڈا با عزت اللہ بنایا ہی کوئی. ہیلو ساری گل بچہ کھا گیا، میرے لو ویکھو یار. حضور نے فرمایا میرے تو وڈا سردار ہی کوئی نہیں، میرے نال کرا لے. اس کہا ٹھیک ہے. حضور نے نکاح چلے لیا. معلومات چ کمی ہو سکتی ہے، جڑا بندہ پریشان ہے، جڑا پریشان ہے وہ معلومات چ کمی ہو سکتی ہے. حضور نے شادی کر لی. وہ پورے مکے چ رولا بن گیا کہ بیٹے دی بیوی کو طلاق دوا کے تے باپ نے وہ شادی کر لی. زید ابن محمد مشہور سی، صدقے تواڈے سنن تے میں مولا علی دی عزت پڑھن لگا. زید ابن محمد مشہور سی کہ محمد مصطفیٰ دا بیٹا زید ہے. پورے مکے چ رولا پی گیا کہ انہیں اپنی نوح کو طلاق دوا کے پتر کو تو وہ شادی کر لیے. یہ مطلب ہے وہ نوح مشہور سی نبی دی، وہ بیٹا مشہور سی نبی دا. کوئی بچہ پریشان نہ ہو. محمد لوگوں کے بچوں کو پالتا ہی اس طرح تھا کہ جس بیٹے کسی کے بیٹے کو پالا تو وہ بیٹا ہی محمد کا لگا، کسی کی بیٹیوں کو پالا تو بیٹیاں ہی محمد کی لگی. تسا کوئی نہیں سنیا کی میں کی پڑھ رہا. اگر کسی دا بیٹا پالے تو بیٹا ہی محمد دا لگا ہے. اگر کسی دیا بیٹیاں پالیاں نے تو بیٹیاں ہی محمد دیاں لگیاں. جڑے ویلے رولا پہ گیا کہ محمد مصطفیٰ سرکار نے اپنے پتر کو طلاق دوا کے بیٹے کو آخری گل ہے لمبا نہیں، آخری گل بیٹے کو طلاق دوائی، بیٹے کو تے اپنی اور نوح نال آپ شادی کر لئی. بیٹے دا رولا پہ گیا. آئے تو پڑھن لگا جڑی ختمہ اچ بندے سن دیں. کسے ختم شریف سنیا ہوئے تے ایک وقت آندا جدو مولوی وہ وچ آیت پائی ہے ختم دے وچ فٹ کیتی ہے، جتھے آ کے مولوی آندے نے ما کان محمد. تواڈے علاقے وچ ختم نہیں ہوندے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ایک ختمہ چ آیت موجود ہے جڑی میں پڑھی ہے. یہ اج ترجمہ سنو تو مینوں اجازت دے دیو. ختم شریف اور مجلس پاک چ نہیں فرق ہے. ختمہ چ قرآن سنیا جاندہ ہے، مجلس سمجھیا جاندہ ہے. واہ واہ سمجھ لو. اللہ پاک نے فرمایا کی آندے نہیں، فرمایا ہن تساں آکھیا تے شادی کراتی، تساں آکھیا تے طلاق دواتی، تواڈے حکم نال میں شادی کر لئی. ہن لوگ آندے نے بیٹے کو طلاق دوائیے. اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. خبردار، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. میرا خیال ہے مجلس ہوگی، سارے اٹھاؤ، ایتھے ہی رہنا ایتھے ہی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد تم میں سے. ہن میں مجبور ہاں میں انگل دا اشارہ کدھر کر، میں تم تے آکھنا ہی ہے. ہن اشارہ تواڈے ول ہوندا میں کی کراں؟ اوے میں کدھر اشارہ اتاں کر کی کردا؟ تم. اللہ فرمایا تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں. حضرات اس تم میں ساری کائنات آتی ہے، علی نہیں آتا.
ہاں سر اٹھاؤ، ہے صدقے جاواں پوری کائنات وچ حیدر دی وکھری عزت نہ برابر کرا اج اتھوں جاندا نہیں قیامت تک بابا جی میں منتظر ہاں انہاں لوگاں دا جڑے بلا فصل تو تنگ نے جتھے تو آنا ہے اتھے سر رکھنا علی نو بلا فصل چھڑ کے جنوں تو آنا ہے بلا فصل مننا اے انفرادیت پوری کائنات وچ علی تو علاوہ بکھا پوری کائنات کو اللہ نے منع کر دیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں کسی کے بیٹے کی جرت نہیں کہ وہ محمد کو باپ کہے اور محمد کو اب اجازت نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا کہے کسی کا بیٹا محمد کا بیٹا نہیں اور کسی بیٹے کے محمد باپ نہیں پوری کائنات میں ایک اور صرف ایک صرف تو بھی سواد نہیں پہ ہوں ایک اور صرف ایک اور صرف ایک میرا پیر علی ہے کوئی دوسرا ہے تو میں بلا فصل مانتا ہوں پوری کائنات کو منع ہے کہ کوئی رسول کو باپ نہ کہے محمد کسی کو بیٹا نہ کہے جدو ساری کائنات نو رسول دے اللہ نے ڈک لیا منع کر لیا تو آڈے چوئے نو کوئی باپ نہ آکھے تو کسے نو بیٹا نہ آکھ پھر رسول نو آکھیا مبالے میں کھڑا ہو کے کہے ابنانا و ابناکم اور اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے گئے پوری کائنات میں جس کے بیٹے محمد کے بیٹے ہیں کل بھی علی تھا آج بھی علی